جی احسان بھائی، یہ جو مشین چل رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی یہ ماوا مکسر مشین ہے. اس کے ساتھ ہم مکسنگ کرتے ہیں کیک رس کا ماوا. یہ کیک رس کا ماوا چل رہا ہے. یعنی یہ کیک رس کا جو ماوا ہے یہ مکسنگ کرتے ہیں. یعنی یہ مشین جو ہے مکسنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو مشین ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اوون ہے. یہ بیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. بیکری کی جو بھی آئٹم ہم بیک کرتے ہیں اس میں بیک کرتا ہے. میں آپ کو اس کا جی جی اس کی ہیٹ پوری ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم اس میں بیکنگ کے لیے چیزیں رکھیں گے. یعنی بیکنگ کے لیے اس کے اندر چیزیں رکھیں گے. یہ بیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. جی بالکل. اس میں جو بھی ہم نے چیز پکائی کرنی ہے اس میں بیک کرتے ہیں. اس کے اندر بیک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو مشین ہے یہ بھی اسی فنکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہاں جی. یہ مطلب نائٹ میں یوز کرتے ہیں. جو ورکر نائٹ میں آتے ہیں وہ اس مشین کو یوز کرتے ہیں. یہ بھی اوون ہے. یہ بھی اوون، یعنی یہ دونوں اوون ہیں. جی دونوں اوون ہیں. جی یہ جو مشین ہے یہ کس لیے آپ استعمال کرتے ہیں؟ یہ بریڈ کٹر ہے. اس کے ساتھ ہم بریڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست منشا طاہر بگ چیلنج انٹرنیشنل میں خوش آمدید. دوستو آج میں موجود ہوں نیو چائنا بیکری پر. نیو چائنا بیکری جو ہے شہر سے یہ باہر ہے اور الحمدللہ ان کے پاس جو ہے شہر کا پوری جو کریم ہے ان کا کسٹمر ہے وہ یہاں پر آ کر ان سے اپنے پروڈکٹ جو ہے وہ لیتے ہیں. تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بیکری کی خاص وجہ کیا ہے اور ان کے جو پروڈکٹ ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ سیل کیوں ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر کیا راز کیا ہے. اور اس کے ساتھ اگر کوئی دوست ہمارا بیکری کے بزنس کی طرف آنا چاہتا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بیکری کا بزنس کیسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کیونکہ اس بھائی نے جو ہے BSc میتھ کیا ہوا ہے اور یہ بیکری کے بزنس کی طرف آئے. یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ تعلیم حاصل کر کے آپ بزنس کی طرف کیوں آئے. میرے ساتھ موجود ہیں احسان جبار صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے، یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا بیکری کا جو کام ہے یہ کیسا جا رہا ہے اور اس کے اندر کتنی لیبر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی جو مشین جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہم ان سے ہوں گی. جی میرے ساتھ موجود ہیں احسان جبار صاحب. سب سے پہلے احسان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ایک اویئرنیس ہوگی اور ایک موٹیویشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ اویئرنیس ہوگی ان لوگوں کے لیے جو تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن تعلیم حاصل کر کے وہ نوکری کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اکثر لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ان کو جاب جو ہے وہ سالہ سال نہیں ملتی. وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتے ہیں. آپ ایک موٹیویشن ہیں، ہم ان کو بتائیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں. جی السلام علیکم. میرا نام احسان جبار ہے اور میرا تعلق نیو چائنا بیکری آرہ والا سے ہے اور میں نے اپنی تعلیم FSc میں نے ساہیوال سے. اس کے بعد میں نے پورے والا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ سے BSc ڈبل میتھ حاصل کی. لیکن میں چاہتا تھا، میں نے کسی جاب کو ترجیح نہیں دی. میں نے اپنے بزنس کی طرف اپنے آنا چاہا تاکہ میں اس کو پروموٹ کر سکوں. یہ ایک ہمارا ایک چھوٹا سا بزنس تھا اور میں نے تعلیم حاصل کر کے اسے مطلب مزید پروموٹ کیا. احسان صاحب آپ کا جو بزنس ہے یہ آبائی ہے، آپ کے ابو جان یہ کرتے تھے یا آپ نے اسٹارٹ کیا؟ نہیں، جب میرے والد صاحب کرتے تھے. یہ ہمارا آبائی بزنس ہے. یہ آبائی بزنس ہے. تو پہلے جو تھا وہ چھوٹے پیمانے پر تھا یا ایسے ہی تھا؟ نہیں، پہلے یہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھا. پھر میں نے مطلب تعلیم حاصل کی. اس کے بعد ہمیں بھی اویئرنیس ہوئی اور ہم کیسے اسے پروموٹ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ اس نے ہمیں اسے پروموٹ کیا. احسان صاحب آپ کی بیکری جو ہے شہر سے باہر ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس جتنا بھی کسٹمر ہے، جتنے بھی گاہک ہیں، یہ پورے شہر سے یہاں پر آتے ہیں. پورے شہر کے اندر یہ کہہ لیں کہ 50 60 یا 100 کے قریب بیکریز ہیں. ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تمام پروڈکٹس فریش اینڈ پیور ہیں اور ہم معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارا معیار بہت زبردست ہے. ہم نے کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا اور ہماری جو ریٹ ہے یہ بہت ہی ہینڈسم ہے. عام بندہ بھی ایک اکانومک پیکج ہے، عام بندہ بھی اسے افورڈ کر سکتا ہے. الحمدللہ اسی وجہ سے لوگ پورا شہر چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں چائنا بیکری. احسان صاحب آپ بیکری کے اندر کون کون سی پروڈکٹ بناتے ہیں؟
جی ہماری سب سے جو اسپیشل آئٹم ہے وہ کیک رس ہے، جس کے بہت مشہور ہے، دوسرے مطلب شہروں میں بھی جاتے ہیں لوگ لے کے. اور اس کے بعد بسکٹس، پف وغیرہ، کریم کیک، اور اس کے بعد ہم 3D کیک یہاں پہ سیل کر رہے ہیں بہت ہی مناسب ریٹ میں. آپ کا ایک اور بڑا پروڈکٹ مشہور ہے، وہ میں نے بھی کھایا ہے، اکثر جو ہے ہمارے گھر میں بھی جاتا ہے، وہ ایک باقر خانی ہے لمبی سی، جو کہ میرا خیال ہے اسپیشلسٹ آپ ہی ہیں، اس کے اور کوئی نہیں یہاں بناتا. جی الحمدللہ ہمارے والا میں صرف ہم ہی اسے تیار کر رہے ہیں. وہ باقر خانی کے آئٹم ہے، اسے فنگر پف کہتے ہیں. اچھا فنگر پف ہے. آپ بیکری کے آئٹم کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ کا بھی کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ میں کیا کیا چیزیں آپ کی؟ جی الحمدللہ ہم فریش پیزا بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس، اس کے بعد پیٹی برگر اور ٹکا برگر وغیرہ تمام چیزیں فاسٹ فوڈ میں اویلیبل ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ریٹس جو ہے وہ دوسرے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہوٹلز والے ہیں، یا جتنے بھی یہ برگرز کا کام کرتے ہیں یا پیزا کا کام کرتے ہیں، ان سے ریٹ اتنے کم کیوں ہیں؟ کیسے آپ جو ہے وہ آپ ان کو کمپیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم نے مارجن بہت مائنر سا رکھا ہے تاکہ ہر بندہ اسے افورڈ کر سکے. اسی وجہ سے ہماری سیل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے خرچے کم پڑتے ہیں اور ہم اسے افورڈ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ کا جو بگ پیزا ہے، بڑے والا پیزا ہے، وہ کتنے کا ہے؟ وہ 900 روپے میں فیملی سائز ہے، 17 انچ کا ہوتا ہے. تو عام جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ 1500 کا 1800 کا پیزا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ اس کو 900 روپے میں دیتے ہیں. تو دوستو آپ دیکھ لیں کہ یہ پیزے کی آئٹم ایسی آئٹم ہے جو ہمارے بچے جتنے بھی ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اگر کسی دوست نے پیزا لینا ہے اور وہ بھی کم ریٹ میں اور پیور لینا ہے تو آپ احسان صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کروں گا اور آپ ان سے رابطہ بھی کریں. احسان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بیکری جب شروع کی تھی یہ کتنے سرمایے سے شروع کیا تھا؟ اصل میں ہماری بیکری آرے والا میں 1976 سے ہے. جی. تو اس وقت تو میرے والد صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. مجھے یہ تو میں کچھ کہہ سکتے اس کے بارے میں. لیکن میں اس فیلڈ میں آیا، جب آپ اس فیلڈ میں آئے، آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اس وقت کتنا سرمایہ لگا؟ اس کی مالیت اس وقت جو کاروبار ہمارا چالو وہ تقریباً 9 سے 10 لاکھ میں چلا. 9 سے 10 لاکھ میں تھا. تو آج اگر میں آپ سے پوچھوں ماشاءاللہ اتنا آپ نے اتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، آج کس سطح پر ہوگا؟ جی الحمدللہ اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً 80 لاکھ سے بات، یعنی ڈبل ہو گیا ماشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے آپ کا. احسان صاحب اب تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ دوست جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیکری کا بزنس کریں، جیسے میں ہی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس فیلڈ میں ہوں، سب سے پہلی کیا چیز ہے اس پیشے کی طرف آنے کے لیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس میں آپ کو صفائی کا خیال رکھنا ہوگا. اس کے بعد اپنے کسٹمر کو آپ نے فریش چیز دینی ہے اور وہ پیور ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ اس فیلڈ میں کامیاب. احسان صاحب کہ آپ کے پاس کتنی لیبر؟ ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 افراد کام کرتے ہیں. اور اس کے اندر کاریگر بھی ہے؟ جی بالکل. اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی دوست اس پیشے کی طرف آنا چاہتا ہے یا اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے نا ٹریننگ لینی. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے یہ چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں، ان لوگوں کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتائیں آپ نے یہ جو مشینری ہے اس کے اندر جو لگا رکھی ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، کیا کیا مشینری ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں مکسچر کی ضرورت ہے. جو سب سے پہلے اس کو اگر ہوگا مکسر تو آپ اچھی کوالٹی کی چیزیں کسٹمر کو اویلیبل کر سکتے ہیں. اچھا. اس میں ماوا مکسر ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے بیکری میں. اس کے بعد ڈو مکسر ہے. اس کے بعد گرائنڈر وغیرہ ہیں. جو سب سے مین آئٹم مشینری ہے. ایک اوون ہے بیکنگ کے لیے. وہ اس سے اگر آپ بیکنگ کریں گے تو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کٹر وغیرہ ہے جس سے آپ کاٹتے ہاں ہیں. جی بالکل، بریڈ کٹر اس میں شامل ہے. یہ مشینری جو ہے پاکستان میں کس سے آپ سے اویلیبل ہے اگر کوئی دوست لینا چاہیے؟ سب سے زیادہ مطلب اچھی کوالٹی کی مشینری آپ گجرانوالہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح فیصل آباد، کراچی وغیرہ میں بھی آپ کو اویلیبل ہے. اگر اس طرح کا کسی نے سیٹ اپ لگانا ہو تو اس وقت جو ہے اس کو کتنے سرمایے کی ضرورت ہو؟ یہ ٹوٹل مشینیں وغیرہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت جو ہے 15 سے 20 لاکھ کی چاہیے کہ وہ ایسا سیٹ اپ اگر لگا. تو یہ باقی جو اس کے اندر مٹیریل یوز ہوتا ہے تو یہ مٹیریل آپ کو مقامی سطح پر مل جاتا ہے یا باہر کچھ چیزیں جو جنرل آئٹمز ہیں وہ تو ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں، لیکن جو خاص آئٹم ہے مطلب وپنگ کریمز وغیرہ اور کیک کا سامان ہے، آئسنگ شوگر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہمیں لاہور وغیرہ سے لے کے آنا پڑتی ہے. اچھا لاہور سے وہ لے کر آتے ہیں؟ جی بالکل.
इसकी जो लेबर है, इसके जो कारीगर हैं, वो आसानी से अवेलेबल होते हैं या आप लोगों से उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं? नहीं, आसानी से तो नहीं अवेलेबल होते, हमारे उनसे कॉन्टैक्ट रहते हैं, तो वो मतलब इतना आसानी से इसका कारीगर बेकरी का नहीं, क्योंकि एक कारोबार ऐसे इसकी प्रोडक्ट जो एक अनलिमिटेड है। हाँ जी। हसन साहब, ये अगर कोई बंदा ये सेटअप करना चाहे, इसके बारे में कोई मशवरा लेना चाहिए, ये सदका जारिया भी है, अगर आपका नंबर हम उनके साथ अपने दोस्तों का शेयर करते हैं तो आप उनको मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई और 4 शेफ हैं, अगर कोई हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें हम उसे अच्छा मशवरा दें। अगर कोई बंदा ये 18 लाख तक बिजनेस ये कर लेता है, अप्रॉक्सीमेटली जो है उसको मंथली कितना बच सकता है अगर उसका पॉइंट अच्छा है, जगह अच्छी है? पॉइंट अच्छा है, सबसे मैंने जैसे बताया कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें वो प्योर होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ताकि उसकी सेल अच्छी हो। सेल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मार्जिन। अगर वो प्योरिटी करता है, हर चीज़ जो आपको फॉलो करता है, अंदाज़ा कितना हो सकता है? 3 से 4 लाख मछली आप कमा सकते हैं। यानी 3 से 4 लाख आप? हाँ जी, मिनिमम है, अगर आपकी सेल अच्छी आता है इससे ज़्यादा भी मतलब इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो पढ़ लिख कर नौकरियों की तलाश में बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ करके बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ से कोई आएगी, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको क्या पैगाम देंगे कि उनको अपना बिजनेस करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए? क्योंकि आप एक मोटिवेशन है। प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि जॉब की तरफ नहीं भागना चाहिए। आप अगर तलीम है वो आपके लिए अवेयरनेस है, आप तलीम हासिल करके अपना बिजनेस, बेशक वो छोटे से छोटा बिजनेस भी, आप उसे प्रमोट कर सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें ताकि हम आइडियल बन सकें। जब्बार साहब का कहना है कि अपना बिजनेस अपनी शान, अपना बिजनेस कीजिए। पढ़ लिख के जब आप पढ़ जाते हैं तो तालीम जो है आपको शऊर देती है, अपने आप को डेवलप करने का मौका देती है। बजाय नौकरियों के पीछे भागने की बजाय आप भी जब्बार बनने की कोशिश कीजिए। जब्बार साहब, आप आखिरी सवाल, आपकी तरक्की का राज क्या है? असल मेहनत है। अगर अच्छा, आपकी तरक्की का राज मेहनत है। ये जब्बार साहब ने कहा कि मेरी तरक्की का राज मेहनत है। और दोस्तों, ये मेहनत जब इंसान करता है, जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह का फजल जो है वो इंसान पर आ जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये भाई जो है इकट्ठे हैं, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक अगर आपके अंदर होगा तो इंशाल्लाह ताला कारोबार जो है दिन दुगनी रात चौगुनी। तो ये मेरे साथ थे जब्बार साहब, जिन्होंने बेकरी का काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक छोटे पैमाने से बेकरी का काम शुरू किया और ये बेकरी के अंदर प्योरिटी को लेकर आए। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो खालिस बनाया। इसकी यही वजह है कि ये शहर से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके पास, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स की एक लाइन लगी हुई है। तो आप भी कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर सिंसियरिटी लेकर आए, उसके अंदर प्योरिटी लेकर आए, लॉयल्टी लेकर आए और अल्लाह का फजल तलाश करें। जब आप खुद जो है वो प्रोडक्ट खाएं, क्योंकि ये है नीयत और तबीयत का कारोबार। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, जब आप ये सोच लेंगे कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है अच्छे खाने से, और वो खाना जो आप खुद भी खा सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है इसके अंदर बरकत डालेगा। मैं हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून हूँ, इन्होंने ये काम शुरू किया और हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो आप भी काम कर सकते हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई हमारा दोस्त ये काम करना चाहता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो हसन साहब का नंबर हाजिर है, आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपको बड़ा प्योर मशवरा देंगे और आप अपने लिए कारोबार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुश रहें और खुशियां बांटें।